الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ اس وقت آپ جس مقام پر کھڑے ہو کر زیارت کر رہے ہیں یہ قیامت کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ بے شک جناب علی اصغر علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حرم مطہر میں دفن ہیں، مگر یہ مقام موضع شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام ہے۔ بے شک آپ اپنی مرادیں پوری کرائیں، مگر دو جملے ضرور کہوں گا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام وہ شہید ہیں کربلا کے میدان کے کہ جو اپنے پیروں پر چل کر نہیں گئے، حسین اپنی گود میں اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام بالکل باب الحوائج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اپنی مرادیں پوری کرائیں، جن جن لوگوں نے کہا ان سے مرادیں پوری کروائیں، ان کی منت بڑھائیں، مگر یاد رکھیں یہ بات کہ سرزمین کربلا معلیٰ پر جو ہم آئے ہیں یہ صرف اور صرف زہرا کے لال پر رونے کے لیے آئے ہیں، گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی زہرا گواہ رہیے گا کہ ہم اپنی حاجتیں لے کر سرزمین کربلا معلیٰ پر نہیں آئے، حاجتیں تو آپ جانتی ہیں، ہم تو آئے ہیں رباب کے لال کا ماتم کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر۔ اگر یہ روایت پڑھ دوں تو یاد رکھے، جب بھی آپ کو یاد آئے اور گریہ کرے تو عزیزان محترم وہ روایت کیا ہے؟ وہ تیر جو جناب علی اصغر علیہ السلام کے حلقوم پر لگا تھا، یوں تو مصائب آپ پوری دنیا میں کہیں بھی سنیں گے تو گریہ یوں ہی کریں گے، مگر اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام آج سے 14 سال پہلے علی اصغر کو لے کر اسی مقام پر کھڑے تھے، اور امام حسین جیسی شخصیت، کون شخصیت؟ وہ شخصیت کہ امام حسین علیہ السلام سے جب سائل مانگنے آتا تھا، ہاتھوں کو مدینے میں امام حسین علیہ السلام منہ کو چھپا کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ منہ کو چھپا کر کیوں دیا کرتے ہیں مانگنے والے کا چہرہ؟ تو امام فرماتے چونکہ مانگنے والے کے چہرے پر شرمندگی ہوتی ہے اور فرزند زہرا حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم مانگنے والے کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ اللہ اکبر! وہ حسین کی جس نے مانگنے والے کے چہرے کی طرف کبھی نہ دیکھا ہو، دیتے وقت کربلا کے میدان میں جب اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کر کے بڑا گریہ کیا ہے اور ایک جملہ کہا، کاش شیعو تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن پانی مانگنے میں جواب کیا ملا؟ 3 بھل کا تیر۔ اگر آپ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ تیر کتنا وزنی تھا، دشمن کی زبان سے وہ تیر جو علی اصغر کے حلقوں پر لگا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تیر وزنی کتنا تھا، وہ تیر علی اصغر کے حلقوں پہ نہ لگا۔ دیزو جملے بدل کے کہوں، راوی کہتا ہے کہ کوفے کا رہنے والا کوفے سے مدینے گیا، چوتھے امام کی بارگاہ میں کربلا ہو گئی۔ میرے امام کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح و شام گریہ کرتے ہیں، صبح و شام گریہ کرتے جانے والا گیا، اس نے جیسے امام کی ملاقات کی، زیارت کی امام کی، اور اس کے بعد امام نے اسے یہ پوچھا کہ بتا تو کہاں کے رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہا یہ بتا کہ کوفے کے کیا حال ہے، مختار کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا نہ پوچھئے، مختار قاتلان امام حسین علیہ السلام کو چن چن کر واصل جہنم کر رہا ہے۔ چوتھے امام نے رو کر ایک جملہ کہا، اے شخص یہ بتا کہ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ شاید رونے کے لیے جملہ کافی ہے، جو سمجھ گئے ان کی فکر کو میرا سلام ہے۔ مقام علی اصغر پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی چوتھے امام نے کہا یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا، جو سوال آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہے وہی چاہنے والے کے ذہن میں تھا۔ اس نے کہا کہ مولا کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے سب کے قاتل کے نام آپ جانتے ہیں، آپ نے کسی کے قاتل کا نام نہیں پوچھا، بس پوچھا ہے تو علی اصغر کے قاتل کا نام۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا جو تیر ہرملا نے علی اصغر کے حلقوم پر مارے تھے وہ علی اصغر کے حلقوم پر نہیں، ہم آل محمد کے سینے میں بے وقت ہے۔ اللہ اکبر! مولا کے ساتھ چاہنے والا بھی رو کر جب مدینے سے کوفے واپس آیا، مختار کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مختار نے جیسے ہی سنا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا مختار تجھے مبارک ہو، ہرملہ پکڑا گیا ہے، وہ چاہنے والا جو مدینے سے آیا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد کہتا اللہ اکبر! مختار نے کہا تکبیر بہت اچھی چیز ہے، مگر اس مقام پر کیا مقصد؟ کہا ہے مختار میں گیا تھا مدینے، میرے امام نے کہا کہ مختار جو کام کر رہا بہت اچھا کر رہا، یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اور آج وہ وقت آ گیا کہ میں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں اور ہرملہ آ گیا، میرا امام رو رو کر اس کا نام لیتا ہے، اور جب بھی نام لیتا ہے روتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مختار نے کہا چاہنے والے یہ بتا کہ میں نام لے کر کیوں روتا ہے؟ چاہنے والا کہتا ہے مختار میں نے امام سے پوچھا تھا، امام
امام نے کہا تھا کہ وہ تیر جو ہرملا نے علی اصغر کے حلقوں پر مارے تھے وہ علی اصغر کے حلقوں پر نہیں ہم آل محمد کے سینے میں بے وقت ہے، چونکہ مختار بھی مولا کے چاہنے والے تھے۔ ہرملا کو قریب بلا کر کہتے ہیں طالب تو یہ بتا کہ تو نے کون سا ظلم کر دیا کہ تیرا نام لے لے کر میرا چوتھا امام روتا ہے؟ ہرملا کہتا ہے مختار جو فیصلہ کرنا ہے کر دے، اس لیے کسی مومن کے سامنے اگر بیان کر دیا جائے تو مومن برداشت نہیں کر سکے گا۔ مختار نے کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہوگا۔ کہا مختار جب تو سننا چاہتا ہے تو سن لے، ہم 3 تیر لے کر کربلا کے میدان میں گئے تھے اور یہ طے تھا کہ یہ انسانوں پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ میں نے 3 تیر کربلا کے میدان میں استعمال کیے۔ پہلا تیر اس وقت مارا جب عباس مشکیزے میں پانی بھر کر جا رہے تھے تو میں نے تیر مارا تو تیر مشکیزے پر لگا جس سے سارا پانی بہ گیا۔ ارے پانی نہ بہا تھا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، عباس کا خون بہ رہا تھا۔ حاجی اور بلا کہتا ہے اے مختار میں نے دوسرا وار کیا، جو دوسرا تیر چلایا ہم نے وہ اس وقت چلایا جب حسین پشت سنینا پر جھوم رہے تھے۔ حسین کی پیشانی پر ایسا تیر مارا حسین پھر گھوڑے پر سے بن نہ سکے۔ اے مختار جو تیسرا تیر مارا ہے 6 مہینے کے بچے علی اصغر پر، آج اللہ اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ اے مختار میں نے وہ تیر جو چلایا تیر اتنا وزنی تھا کہ جیسے یہ تیر علی اصغر کے حلقوں پر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں گرم زمین جلتا ہوا تیر، گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر۔ اما ذرا سوچو میرے خد سے بڑا تیر، جس گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر۔ اما ذرا سوچو میرے خد سے بڑا تیر، کیسے کہوں حلق پہ جس وقت لگا تیر، ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے، سینے سے لگا لے مام نیزے پہ ہوں، جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مخدر، جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مخدر، جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مخدر، اما بدن رہ گیا کربل کی زمین پہ، اما تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لینوں کے حوالے، اما بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، اما بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا، اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندھے ہاتھوں کو جھولا سا بندھا لے، سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ